ایک سوال تھا جو کل ہم نے مطرح کیا کہ آیا 1447 ہجری ہے، 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا، تقریباً 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی ہم اس واقعے کو کیوں مناتے ہیں؟ ہم ہر سال، ابھی آپ دیکھیں، ہر سال بسال یہ بہتر سے بہتر انداز میں منعقد ہو رہی ہے، مجلسیں ہر سال سے بہتر انداز میں، پرشکوہ انداز میں مجلسیں منعقد ہوتی ہے۔ یہ عزاداری، یہ مجلسیں سال بسال اچھے انداز میں منعقد ہوتی ہے، سال بسال زیادہ تعداد میں منعقد ہوتی ہے۔ آپ کبھی حساب لگائیں کہ پچھلے سال ایک شہر میں کتنی جگہ مجلس ہوتی تھی، اس سال حساب لگائیں، آپ کو یقیناً اس کی تعداد میں اضافہ ملے گا۔ مثلا ایک مجلس میں پچھلے سال کتنے بندے آتے تھے، یقیناً اگلے سال اس میں اس سے زیادہ بندے آتے ہیں۔ یہ اس طرف نشاندہی کرتی ہے یہ بات کہ یہ مجلس، یہ عزاداری پہلے کی نسبت بہتر انداز میں ہو رہی ہے، پہلے کی نسبت جوش و جذبے کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کل عرض کیا اسلامی تاریخ کے اندر ایسے واقعات ایک دو ہوئے، بہت سارے واقعات، بہت ساری جنگیں، خود پیغمبر کے دور میں کتنی بڑی شہادتیں ہوئی ہیں، کتنی جنگیں ہوئی ہیں۔ امیر المومنین کے دور میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت، امیر المومنین کی شہادت، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت، لیکن ان سب کو چھوڑ کر کربلا کے واقعے کو ہم ہر سال کیوں مناتے ہیں؟ اس کی تو کوئی وجہ تو ہوگی، اور اس کا کیا فائدہ ہے؟ بھائی آپ اتنا خرچے کرتے ہیں، اتنے ٹائم نکالتے ہیں، ابھی گرمی ہے، بعض جگہوں پہ کبھی کبھار سردی میں، گرمی میں، ہر وقت ہم اس مجلس کو منعقد کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر ہم آج مختصر سی گفتگو کریں گے۔ پہلی وجہ اہل بیت علیہم السلام کی طرف سے اس بات کی تاکید ہے، ائمہ طاہرین علیہم السلام نے ہمیں اس بات کی تاکید کی ہے کہ کربلا کو کبھی مت بھولنا، عاشوراء کبھی فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اہل بیت نے ہمیں تاکید کی ہے۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ شعائر اللہ، خدا کی کچھ نشانیاں ہوتی ہے، خدا کی نشانیوں کے احترام کیا جائے، جیسے کہ ہم حج میں بہت ساری نشانیاں ہیں جو خداوند عالم کی طرف سے معین ہے، ان کی احترام کرنا ضروری ہے۔ مثلا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا و مروہ جو ہے خدا کی نشانی ہے۔ یہاں پر ایک بات سوال اٹھتا ہے کہ بہت سارے ہمارے بھائی، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی آتے ہیں اور اٹھاتے بھی آج کل۔ میں نے کل جمعے کے خطبے میں عرض کیا، جمعہ محرم کا چاند نظر آتا ہے، دو قسم کے گروہ نمودار ہوتے ہیں۔ ایک پہلا قسم وہ جو عزاداری حسین کرتے ہیں، وہ اہتمام کرتے ہیں، وہ کالے کپڑے پہن کے آ جاتے ہیں، وہ اہتمام کرتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، ایک یہ گروہ ہے۔ دوسرا ایک اور گروہ نکل آتا ہے، وہ شبہات پیدا کرتے ہیں، وہ اشکالات کرتے ہیں، وہ اعتراضات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، صحیح ہے، حسین پہ رونا تو چاہیے، حسین نے قربانی تو دی ہے، تو اس کے لیے بہتر نہیں ہے کہ حسین کے لیے قرآن پڑھا جائے۔ ہم سادہ لوگ، ہمارے جوان یا بزرگ جو ہے اس بات کو بھی یقین بھی کرتے ہیں، ہاں وہ بات تو صحیح ہے، یہ مجلسیں کر کے یا عزاداریاں کر کے گرمی میں ان چیزوں کو چھوڑ کے بہتر نہیں ہے کہ قرآن پڑھیں، حسین کے نام پہ مجلس کرنے کے بجائے قرآن پڑھیں، ثواب ہے، حسین کی روح کو، شہدائے کربلا کی روح کو احسال کریں۔ لوگ سوالات اٹھاتے۔ اس سوال کو آپ ذرا حج پہ ذرا جگہ سے یہ تطبیق کریں۔ کعبہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں جو دوسرے چیزوں کی نسبت اس کو سردار کہا گیا۔ مثلا ہفتے کے اندر، ایک ہفتے کے اندر 7 دن ہوتے ہیں، ان 7 دنوں میں سے جمعہ کو سید الایام کہتے ہیں، دنوں کا سردار۔ تمام اعمال ہے، بہت سارے اعمال ہیں نا، عبادت جتنے بھی کریں عبادت ہے، اعمال ہے، ان میں سے
اہل بیت کی محبت کو سید الاعمال کہا ہے. حب اہل البیت سید الاعمال. امام رضا فرماتے ہیں اہل بیت کی محبت جو ہے یہ تمام اعمال کے سردار ہے. اور زمینوں میں سے بھی مسجد الحرام کو جو مکہ ہے اس کو زمینوں کا سردار کہا جاتا ہے. یعنی تمام دنیا میں جتنے بھی کائنات کی زمینیں ہیں ان سب میں کعبہ جو ہے مسجد الحرام یہ زمینوں کا سردار ہے. اس کا جو احاطہ ہے حرم کا حدود جسے ہم کہتے ہیں. ایک بندہ یہاں سے حج پہ جاتا ہے. ابھی ہمارے یہاں بہت سارے حاجی بیٹھے ہیں, حج پہ جاتے ہیں, ٹھیک ٹھاک خرچہ کر کے جاتے ہیں. آج کل اتنا سستا عمل نہیں ہے. محنت کر کے اس گرمی میں جون جولائی میں آپ جائیں, سعودی عرب میں ٹھیک ٹھاک گرمی ہوتی ہے, ہمارے یہاں سے دگنا تگنا گرمی ہوتی ہے. جانے کے بعد بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ کعبہ کے ساتھ بیٹھ کے عبادت کرنی چاہیے. کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے نا. کعبہ کے ساتھ بیٹھ کے عبادت کریں. سامنے کعبہ ہے, کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت, کعبہ کے گرد بیٹھ کے طواف کرنا بھی عبادت, کعبہ کے پاس بیٹھ کے نماز پڑھنی چاہیے. لیکن خدا کہتے ہیں نہیں, تم اتنے پیسے خرچ کر کے آئے ہیں نا, اس کے باوجود تم ایک چوٹی ہے اس کا نام صفا ہے, ایک چوٹی ہے پہاڑ کی اس کا نام مروہ ہے, ان دونوں کے درمیان 7 چکر لگاؤ. 7 اشواط کہتے ہیں, 7 چکر لگاؤ. ہم کہیں پروردگار اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں کعبہ کے پاس بیٹھ کے نمازیں پڑھتا رہوں, عبادت کرتا رہوں, یہ پہاڑ پہ کیوں چکر لگانا ہے؟ قرآن کہتے ہیں نہیں, خدا کہتے ہیں نہیں, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ خدا کی نشانی ہے. خدا کی نشانی صفا اور مروہ ایک تو پہاڑ ہے, وہ ایک ایسی ہستی کی سنت ہے جو پیغمبر بھی نہیں ہے. حضرت ہاجر کی سنت ہے. حضرت ہاجر کو جب پانی نہیں ملا اپنے بچے کو پلانے کے لیے, ابھی جو اس وقت مکہ جو ابھی جو آپ لوگ جا کے آئے ہیں نا, یہ اس وقت نہیں تھا. ابراہیم کہتے ہیں انی اسکنت من واد بغیر ذی زرع, میں ایک ایسی وادی میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے آیا ہوں جہاں پہ کوئی بھی سبزہ نہیں ہے, بالکل چٹیال میدان تھا, وہاں پہ چھوڑ کے آیا. تو ظاہری بات ہے پانی نہیں ملا, ادھر دوڑا ہاجر, ادھر دوڑی حضرت ہاجر نے دوڑ لگائی, 3-4 طرف ادھر 3 طرف ادھر, 7 دفعہ گئی. اسی کو ہمیں شاعر اللہ بنایا. ایک پیغمبر کی بیوی, ایک پیغمبر کی زوجہ کے وہ عمل شاعر اللہ بن سکتا ہے, خدا کی نشانی بن سکتا ہے. تو کیا حسین کی وہ قربانی جس میں پیغمبر کا نواسا, معصوم امام کی شہادت کیا نشانی نہیں بن سکتی؟ بہتر نہیں ہے کہ وہاں پر بھی کعبے کے پاس بیٹھ کے عبادت کریں؟ نہیں. کیوں کہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا ایک عظیم خاتون کی قربانی کی یاد دلاتا ہے, اسی طرح مجلس ابا عبداللہ الحسین کربلا کے اس واقعے کی یاد دلاتا. لہٰذا ہمیں اس مجلس کو کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ہمیں اس کی بڑی تاکید کی ہے. میں 1-2 روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا 3 شہادتیں اسلام کے لیے سب سے سخت گزری ہے. 3 شخصیات کی شہادتیں, 3 شخصیات کا شہید ہونا اسلام کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوا. 3 شخصیات. حضرت حمزہ کی شہادت جو احد کے میدان میں ہوئی, امام زین العابدین کہتے ہیں, فرماتے ہیں وہ شہادت بڑی سخت شہادت تھی. دوسری شہادت حضرت جعفر کی شہادت, یعنی انسان کے سینے کے اندر سے کلیجہ نکال کے چبایا گیا, اتنی سخت شہادت حضرت حمزہ کی شہادت. حضرت جعفر کی شہادت جنگ موتا کے اندر دونوں بازو جدا ہوئے. امام زین العابدین کہتے ہیں یہ شہادت بھی بڑی سخت شہادت تھی. تیسری شہادت حضرت مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی شہادت تھی. آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائے, پیچھے جگہ نہیں بنتی, آئے تھوڑا آگے, جگہ ہی طرح آپ لوگ بھی آگے آ جائیں, جگہ ہے پیچھے. حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت. لیکن امام زین العابدین اس کے بعد ایک جملہ فرماتے ہیں, لا یوم کیوم ابا عبداللہ الحسین. یہ 3 شہادت اسلام کے لیے سخت شہادت ہے, لیکن حسین کی شہادت جیسی کوئی شہادت نہیں. لہٰذا اس شہادت کو منایا کرو, اس شہادت کی یاد کیا کرو.
تاکہ تمہارے بچوں کے ذہن میں بھی یہ بات رہے کہ اسلام کو جب ضرورت پڑی اہل بیت نے کتنی بڑی قربانی دی۔ یہ امام زین العابدین فرماتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک صحابی ہے شبیب ابن ریان، یہ حضرت امام رضا کے صحابی ہے، معتصم کا یہ ماموں لگتا ہے تقریباً، لیکن اہل بیت کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات تھے۔ پہلی محرم کو، محرم کی پہلی تاریخ کو یہ بندہ امام کی خدمت میں آتا ہے، شبیب ابن شبیب امام رضا کی خدمت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا مولا مجھے کچھ نصیحت کریں محرم کے حوالے سے۔ کیا فرماتے ہیں؟ امام نے اس کو ایک تفصیلی نصیحت کی۔ امام رضا نے ابن شبیب کو ایک بڑی تفصیلی نصیحت کی، میں ان سب کی طرف نہیں جاؤں گا۔ پھر امام نے فرمایا اے ابن شبیب، اگر تم بہشت کے اندر، جنت کے اندر بہت سارے منازل ہیں، بہت سارے درجے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ ہے نا، جیسے ہم نہیں کہتے مثلا آج کل کے بچوں کے لیے سمجھانے کے لیے اے کلاس، بی کلاس، سی کلاس، جو ہم کیٹیگری نہیں بناتے، جنت کے اندر بھی کیٹیگریز موجود ہیں۔ ان میں سے جو سب سے اعلیٰ کیٹیگری جو ہے، سب سے بڑی کیٹیگری جو ہے، سب سے اعلیٰ مقام ہے، وہ وہاں پر انبیاء اور ائمہ ہوتے ہیں، وہاں پر ائمہ اور انبیاء ہوتے ہیں۔ اگر تم وہاں جانا چاہو تو دو کام کیا کرو، ایک کربلا کو یاد کرو اور کربلا کے شہداء میں شامل ہو جاؤ۔ اس نے عرض کیا یا اپنا رسول اللہ، اب میں کربلا کی شہداء میں کیسے شامل ہو سکتا ہوں؟ کربلا کا واقعہ سنہ 61 ہجری میں ہوا، کافی عرصہ پہلے، اب 100 کچھ ہجری ہے، میں کربلا کے شہداء میں کیسے شامل ہو سکتا ہوں؟ آپ لوگ غور کریں۔ امام نے فرمایا جب بھی واقعہ عاشورہ تجھے یاد آتا ہے، جب بھی کربلا یاد آتی ہے، یہ جملہ کہو، فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزُ فَوْزًا عَظِيمًا، کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی کامیاب ہو جاتا۔ یہ جملہ کہو، تمہیں شہداء کربلا کے ساتھ قیامت کے دن محشور کیا جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، شہداء کربلا کا عہدہ تجھے ملے گا، درجہ تجھے ملے گا۔ اس نے عرض کیا یا اپنا رسول اللہ ٹھیک ہے، دوسری بات کیا ہے، دوسری نصیحت کیا ہے؟ امام نے فرمایا یا ابن شبیب ان کنت باکیا فابکی للحسین، اے ابن شبیب اگر تم روتے ہو نا کسی چیز پر، فابکی للحسین، میرے جد حسین پر رویا کرو، میرے دادا حسین پر رویا کرو۔ فذبح کما ذبح الکبش، اس کو ایسے ذبح کیا گیا جس طرح قربانی کا جانور ذبح ہوتا ہے۔ ابھی ہم کچھ دن پہلے قربانی کر کے بیٹھے ہیں، ہم نے جانوروں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ قربانی کے بکرے کیسے ذبح ہوتے تھے، قربانی کے جانور کیسے ذبح ہوتے تھے۔ امام رضا ابن شبیب سے کہتے ہیں ان کنت باکیا فابکی للحسین، اگر تم رونا چاہتے ہو میرے نانا حسین پر رونا، دادا حسین پر رونا۔ کیوں؟ فذبح کما ذبح الکبش، اس کو ایسے ذبح کیا گیا جس طرح قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا۔ اسی لیے اہل بیت نے ان دنوں کو خصوصی طور پر منایا ہے۔ ہم بھی اگر شہداء کی یاد مناتے ہیں تو اس وجہ سے، کربلا کو یاد کرتے تو اس وجہ سے۔ پھر آخر میں، اسی نصیحت کے آخر میں ابن شبیب سے کہا میں تجھے ایک قمیص دیتا ہوں، تم یہ قمیص میرے طرف سے لے جاؤ۔ وہ لے کے چلے گئے۔ پھر محرم کے اگلے محرم کی یکم تاریخ کو، پہلی تاریخ کو امام نے دیبل کو بلایا۔ دیبل خزائی ایک شاعر تھا، وہ مرثیہ پڑھتا تھا، نوحہ پڑھتا تھا، مرثیہ پڑھتا تھا، جس طرح ہمارے لوگ نہیں پڑھتے، مرثیہ پڑھتے رلاتے ہیں لوگوں کو۔ دیبل خزائی مرثیہ پڑھتا تھا۔ امام نے دیبل کو بلایا، بلا کے دیبل سے کہا میرے جد حسین کی شان میں کوئی مرثیہ کہو۔ دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا تو امام سر پر ابا ڈال کر رونے لگے۔ تھوڑی دیر رونے کے بعد کہا دیبل تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، میں پیچھے خواتین کو حکم دیتا ہوں پردے کا اہتمام کریں تاکہ تمہارے مرثیہ سن کر میرے گھر کی خواتین بھی گریہ کریں۔
ہمارے گھر کی خواتین بھی، اہل بیت کی خواتین بھی گریہ کریں۔ گریہ کیا، گریہ کرنے کے بعد امام رضا نے دیوبند سے کہا تم نے میرے نانا حسین پہ، دادا حسین پہ گریہ کیا، میں تجھے ایک قمیض دیتا ہوں۔ اپنا کرتا امام نے دیا، فرمایا یہ ایسا کرتا ہے، یہ ایسی قمیض ہے، اس کو پہن کر 1000 رات میں نے 1000 رکعت نماز پڑھی ہے۔ 1000 رات مسلسل 1000 رکعت میں نماز پڑھتا رہا ہوں۔ بعد میں کسی مورخ نے اعتراض کیا کیسے ہو سکتا ہے، ایک رات میں 1000 نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اعتراض کیا۔ اس کے جواب میں علامہ امینی نے، جو الغدیر کے مصنف ہے، صاحب الغدیر، اس نے مشہد میں امام رضا کے حرم میں آ کے پریکٹیکلی کر کے دیکھا، 8 سے 9 گھنٹے کے اندر وہ 1000 رکعت نماز پڑھ سکتا۔ اس نے کہا دیکھو، جب مجھ جیسا ایک ادنا عالم، ایک ادنا طالب علم 1000 رکعت پڑھ سکتے تو کیا امام کے لیے مشکل ہے؟ امام نے 1000 رات 1000 رکعت نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد اس قمیص کو دیوبند کو ہدیہ دیا، یہ دیوبند تو یہ اپنے لیے کفن کے طور پر لے کے جاؤ، کیونکہ تم نے میرے جد پہ مرثیہ پڑھا ہے، تم نے حسین کا مرثیہ پڑھا ہے۔ بڑی اہتمام کی ہے اہل بیت نے ان مجلسوں کی۔ بڑے اچھے شاعروں کو بلاتے تھے جن کی آواز اچھی تھی، جو بہتر پڑھ سکتے تھے، جو بہتر مصائب پڑھ سکتے تھے، ان کو بلا کے مجلسیں کروائی ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی ان مجلسوں کو یاد کرنا چاہیے، ہمیں بھی ان مجلسوں کا احترام کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم ہر سال یہ مجلسیں کرتے ہیں اور بہتر سے بہتر انداز میں کرتے ہیں، اچھے سے اچھے انداز میں کرتے ہیں۔ جتنی استطاعت ہو اتنے ہی بہترین طریقے سے مجلس ہونی چاہیے تاکہ ائمہ کی سیرت پہ ہم چلیں۔ اس کے علاوہ 1-2 اور وجوہات بھی ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل کی مجلس میں پڑھیں گے۔ میں ابتدائی ہماری مجالس ہے، مجالس کی ابتدا ہے، میں تقریر لمبی نہیں کروں گا۔ کل کی مجلس میں ہم باقی وجہ بتائیں گے کہ کیوں ہم کربلا کو بار بار یاد کریں، کیوں یہ مجلسیں بار بار منعقد کریں۔ عزاداران حسین، آج 2 محرم ہے۔ میں نے کل عرض کیا، ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو علیہ السلام کے اوپر جو مصیبتیں آئی ہے وہ مثلا کچھ دنوں کے لیے تھے، عاشوراء کے دن تھے نہیں۔ امام نے سفر کیا 27 رجب سے، 27 رجب 28 رجب کی رات کو، اور 10 محرم تک امام مسلسل سفر میں پریشانی میں رہے۔ امام 28 رجب کی رات کو مدینے سے نکلے ہیں، 3 شعبان کو مکے میں پہنچے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ ہم کل بتائیں گے مسلم کو کوفہ کب بھیجا، وہ انشاءاللہ کل مسلم کی شہادت میں بتائیں گے۔ باقی انشاءاللہ پرسوں یا 1-2 دن کے بعد سے ہم ایک موضوع پر مفصل گفتگو کریں گے، آخر تک کی کیسے ہم نے کربلا کو سمجھنا ہے۔ 3 شعبان کو امام مکے میں پہنچے۔ مکے میں پہنچے تو امام کے پاس رہائش کا مسئلہ تھا، رہنے کی جگہ کا مسئلہ تھا۔ بنی ہاشم کا جو گھر تھا مکے کے اندر، وہ حضرت عقیل بیچ کے آیا تھا۔ عقیل جو حضرت علی کا بھائی تھا، وہ مکے میں مشکلات کا شکار ہوا، پریشانی ہوئی۔ تو میں کسی دن بتاؤں گا کہ عقیل کون تھے اور عقیل کن مشکلات سے گزرے۔ یہ جو حضرت مسلم کے والد جو ہے وہ انشاءاللہ کسی اور دن مجلس میں بتاؤں گا، ابھی ٹائم نہیں ہے۔ عقیل وہ گھر بیچ کے مدینہ آ چکا تھا، اہل بیت کا بنی ہاشم کا کوئی گھر نہیں تھا۔ عبداللہ ابن عباس کا گھر تھا مکے میں۔ امام حسین نے عبداللہ ابن عباس کے گھر میں رہائش اختیار کی۔ کتنے دن رہے؟ 4 مہینہ 5 دن رہے۔ 3 شعبان آپ حساب لگائیں، 8 ذی الحجہ، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، 4 مہینہ 5 دن امام مکے میں رہے۔ اب یہاں پر بہت سارے سوالات کے جوابات بھی ملتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابھی اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ، کربلا امام حسین کا مقصد کیا تھا، کیوں کربلا آئے تھے۔ مختلف تفاسیر ہوئے، جس طرح قرآن کی مختلف تفاسیر ہوتی ہے، کربلا کی بھی بہت ساری تفسیریں ہوئی ہیں۔ امام کی شہادت کی وجہ بھی بیان ہوا ہے۔ بیٹا بیٹھ جاؤ نیچے، آپ سے کہہ رہا ہوں۔ کربلا کی شہادت کی بھی بہت ساری تفاسیر بیان ہوئی ہے۔ بعض نے کہا امام حسین حکومت کے لیے گئے تھے، بعض نے کہا امام وقت کے بادشاہ کو نہیں مانتے تھے، اپنی حاکمیت چاہتے تھے، اس لیے بہت ساری تفسیریں
لیکن بہت سارے سوالات کا جواب خود امام کے اس کردار میں موجود ہے، اس کام میں۔ دیکھو ایک بندہ اگر جنگ کرنے کا ارادے سے جاتے ہیں نا، وہ تیاری کرتا ہے، وہ بڑی تیاری کے ساتھ جاتا ہے۔ ایسے نہیں جاتا کہ میں جنگ کرنے کے لیے جاؤں بے سر و سامان جائے، بغیر سپاہی کے جائے۔ امام کے پاس جنگ کرنے کے لیے، فوج جمع کرنے کے لیے بہترین موقع تھا مکے کے اندر۔ 4 مہینہ معمولی عرصہ نہیں ہوتا، 4 مہینہ 5 دن میں امام بہت کچھ کر سکتے تھے، ٹھیک ٹھاک فوج جمع کر سکتے تھے، اور مکے میں امام کے چاہنے والے بھی بہت تھے۔ آپ جمع کر نہیں کیا، آپ خاموش رہے۔ آپ اس 4 مہینہ 5 دن امام کی زندگی، مکے کی زندگی کتابوں میں پڑھیں، کوئی سیاسی ایکٹیویٹیز، کوئی جنگی ایکٹیویٹیز نہیں ہے، بالکل خاموش، ساکت رہے، بہترین طریقے سے رہے۔ رہنے کے بعد 8 ذی الحجہ کو امام اچانک مکے سے نکلے۔ سب کی توجہ وہاں پہ مبذول ہو گئی کہ امام کیوں جا رہا ہے؟ دنیا کعبے کی طرف آ رہی ہے۔ حجاج کو پتہ ہے یہ 5 ذی الحج کے بعد سے اصل حج کے اعمال شروع ہوتے ہیں، اس سے پہلے تو خیر زیارتیں وغیرہ، عمرہ وغیرہ، اصل اعمال تو 5 کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ جب حج کے اعمال زوروں پہ تھے، امام مکے سے نکلنے لگے۔ بہت سارے اصحاب آئے، بہت سارے لوگ آئے، امام کو منع کیا۔ میں صرف ان میں سے ایک شخصیت کی طرف اشارہ کروں گا جسے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں۔ 2 شخصیت ہے، کسی دن اگر موقع ملے بات کروں گا اس پہ، کہ ایک عبداللہ ابن عباس ہے، ایک عبیداللہ ابن عباس ہے۔ یہ دونوں بھائی ہیں۔ حضرت عباس جو پیغمبر کا چچا ہے، ان کے بیٹے ہیں، عبداللہ ابن عباس، عبیداللہ ابن عباس۔ عبیداللہ ابن عباس حضرت عباس علمدار کا سسر ہے، یعنی ان کی بیوی جو ہے عبیداللہ ابن عباس کی بیٹی تھی۔ جبکہ عبداللہ ابن عباس محدث ہے، راوی ہے، مفسر ہے، اور بڑے مشہور محدث، بڑے راوی ہے۔ اور اصحاب کی تفسیروں میں سے عبداللہ ابن عباس کی تفسیر واحد تفسیر ہے جو ابھی تک باقی ہے۔ ان سے منسوب جو تفسیر ہے صحابیوں میں سے، وہ آج بھی موجود ہے۔ وہ نیک انسان تھے، پرہیزگار انسان تھے، امام کی خدمت میں آئے، خود کمزور ہو چکے تھے۔ امام کی خدمت میں آ کے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، یا حسین، میں نے سنا ہے کہ آپ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ امام نے فرمایا جی میں بالکل مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا عرض کیا، سنا ہے آپ عراق کی طرف جا رہے ہیں۔ امام نے فرمایا جی میں عراق کی طرف جا رہا ہوں۔ عبداللہ بن عباس نے عرض کیا، مولا میں آپ سے عرض کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، آپ عراق نہ جائیں۔ عراق کے لوگوں نے آپ کے بابا کے ساتھ وفائی نہیں کی، وفاداری نہیں کی۔ آپ کے بابا کو بلایا، کوفے کے اندر شہید کیا، آپ کے بھائی کو بلایا، کسی نے ساتھ نہیں دیا، آپ بھی نہ جائیں۔ امام نے اس کو کچھ نصیحتیں کی، وہ واپس چلا گیا۔ اسی رات کو ابن عباس دوبارہ آیا، دیکھو خود بھی وہ بھی کتنا درد رکھتا تھا۔ دوبارہ آیا، آ کے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ، میں دوبارہ درخواست لے کے آیا ہوں، آپ نہ جائیں۔ امام نے فرمایا، عبداللہ تم بڑے مشہور مفسر قرآن ہو، قرآن کا ماہر ہے، تم قرآن کا استخارہ کرو، قرآن کا استخارہ کرو، میں دیکھتا ہوں کہ کیا نکلتا ہے۔ دیکھیں قرآن کا استخارہ، حالانکہ امام حسین خود قرآن ہے، قرآن ناطق ہے، مجسم قرآن ہے، لیکن لوگوں کو دکھا رہے ہیں حسین جو بھی کرتا ہے قرآن کے مطابق کرتے ہیں، نہیں تو خود کی بات قرآن ہے، خود کا اٹھنا قرآن، بیٹھنا قرآن، حسین کا چلنا قرآن، حسین کا رفتار قرآن، حسین کا کردار قرآن، حسین کی گفتار قرآن، تمام چیز قرآن کے مطابق ہے۔ لیکن پھر بھی عبداللہ سے کہہ رہا، عبداللہ ابن عباس سے، تم ذرا قرآن کا استخارہ کرو۔ عبداللہ ابن عباس نے قرآن کھول کے یہ آیت سنائی، اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب کسی پر موت آتی ہے تو ایک لحظے کے لیے وہ آگے بھی نہیں ہوتی، موت پیچھے بھی نہیں ہوتی۔ حسین سمجھ گئے، فرمایا دوبارہ کرو، دوبارہ استخارہ کرو۔ دوسرا استخارہ کیا، تقریباً اسی مفہوم کی ایک اور آیت آئی۔ حسین نے فرمایا ابن عباس سے، تیسری بار تم ذرا استخارہ کرو۔ تیسری بار استخارہ کیا تو یہ آیت آئی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب یہ آیت آئی نا، امام نے فرمایا ابن عباس قرآن بند کرو، میں قرآن پہ عمل کروں گا۔ ابن عباس نے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو کم از کم اہل بیت کو لے کے نہ جائیں، اگر آپ اکیلے جانا چاہیں تو اہل بیت کو لے کے نہ جائیں۔ کہا نہیں،
جو تقدیر کا فیصلہ ہے وہ میری بہن کے بغیر نامکمل ہے، میری مشن، میرا مقصد میری بہن زینب کے بغیر نامکمل ہے، مجھے لے کے جانا ہے۔ خیر امام مکے سے نکلے، میں